یہ بات آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ اسماعیلی عقیدے کے مطابق اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ موجودات کا خالق ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی چیز اگر دوسرے کو بنائے تو وہ اس کے لیے علت کے درجے میں ہوتا ہے۔ دیکھیں، علت اور معلول کو آپ پہلے سمجھے۔ ایک چیز ہوتی ہے علت، یہ علت ہے، یہ معلول ہے۔ علت کیا ہے؟ علت کوئی بھی ایسی چیز جس کے نتیجے میں دوسری چیز وجود میں آئے۔ پہلی چیز کو علت کہا جاتا ہے، دوسری چیز کو جو ہے معلول کہا جاتا ہے۔ مثلا بہت زیادہ ٹھنڈک جو ہے یہ علت ہے، اور برف جو ہے یہ معلول ہے۔ بہت زیادہ ٹھنڈک کی وجہ سے برف وجود میں آتی ہے، تو بہت زیادہ ٹھنڈک جو ہے یہ علت ہے، اور برف کیا ہے؟ معلول ہے۔ اسی طرح آپ کسی کو زور سے مارتے ہیں تو اس کے اندر زخم ہوتا ہے انسان کے اندر، تو انسان کے اندر جو زخم ہے یہ معلول ہے، اور یہ جو آپ نے مارا ہے یہ علت ہے۔ اور اسی طرح موجودات کے اندر ایک والد ہوتا ہے، ایک اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ یہ والد کی وجہ سے بیٹا وجود میں آیا ہے، والد علت ہے، بیٹا جو ہے وہ معلول ہے۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آئی ہے، اب اگر کسی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے دوسری چیز وجود میں آئے تو پہلی چیز کو علت کہا جاتا ہے، دوسری چیز کو معلول کہا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام موجودات کا خالق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے تمام مخلوقات وجود میں آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ علت ہو گئی، تمام موجودات معلول ہو گئے۔ اور علت جس طرح باپ علت بیٹا معلول، اسی طرح اللہ علت تمام موجودات معلول ہو گئے، تو اس کا مطلب اللہ بمنزلہ باپ کے ہوا اور تمام موجودات بمنزلہ بیٹے کے ہوئے، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لم یلد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی بھی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام موجودات کا خالق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو علت اور تمام موجودات کو معلول، یا دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو باپ اور تمام موجودات کو بیٹا سمجھتا ہے، جبکہ اللہ خود فرماتے ہیں اس نے کسی کو جنا نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تمام موجودات کا خالق ہے وہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا اب آپ کیا کہتے ہیں؟ چلو ہم سوال یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا تمام موجودات کا خالق نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن سے عقل کل کو پیدا کیا، اور باقی تمام موجودات جو ہیں وہ عقل کل سے وجود میں آئے ہیں۔ تمام موجودات کا خالق گویا کہ عقل کل ہے، سمجھ لو۔ لیکن میرا سوال اس پر یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات کو وجود دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ علت، تمام موجودات معلول ہو گئے، تو اس کا مطلب ہوا اللہ بمنزلہ باپ کے ہوا اور تمام موجودات بمنزلہ بیٹے کے ہوئے۔ تو یہ تو عام مسلمانوں کے عقیدے میں یہ ہوا، تو آپ نے جو عقیدہ بتایا ہے اس میں تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کل کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے علت ہے، عقل کل معلول ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پھر والد ہو گیا، عقل کل بیٹا ہو گیا، اور تمام موجودات عقل کل سے وجود میں آئے، اور تمام موجودات جو ہے وہ عقل کل کے بیٹے ہو گئے، اور عقل جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو پوتے ہو گئے۔ تو مسلمان دیگر مسلمانوں کا عقیدہ جو تھا اس میں یہ لازم آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام موجودات کے لیے باپ کے بمنزلہ تھا۔ تو آپ کے عقیدے سے یہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے عقل کل کا باپ ہو گیا، عقل کل جو ہے موجودات کا باپ ہو گیا۔ اللہ کو آپ نے باپ بھی بنایا، دادا بھی بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے عقل کل کا باپ کے بمنزلہ ہوا، اور موجودات کے لیے وہ کیا ہے؟ دادا کے بمنزلہ ہوا۔ تو جس چیز سے آپ بچنے کے لیے یہ منطقی دلیل بنائی تھی، اس سے ڈبل جو ہے آپ نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ یعنی آپ بارش سے بھاگے تھے، پرنالے کے نیچے آپ جا کر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے یہ بنائی گئی، یہ عقیدہ، یہ عقل کل، یہ سارا سلسلہ میں آگے بتاؤں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مأمون الرشید نے تمام یونانی فلسفے کو، تمام ہندو میتھالوجی کو جب انہوں نے ترجمہ کیا تھا، اس کے بعد سے یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ بہرحال یہ تشریح جو ہے کیا درست ہے یا غلط ہے، آپ کمنٹ میں اس کے بارے میں بتائیے۔